السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 58 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق نمبر 12 ہے سائنس کے کرشمے۔ آپ نے اس مکمل سبق کو پڑھ لیا ہے اور آپ نے اس سبق میں یہ پڑھا کہ سائنسی ایجادات جو ہیں انسانی زندگی کو بہت زیادہ سہل اور آسان بنا دیا ہے سائنسی ایجادات نے، ٹھیک ہے؟ اور سائنسی ایجادات نے زندگی کے ہر شعبے کو ترقی یافتہ بنا دیا ہے۔ مکمل سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، لاسٹ ہمارا پیراگراف رہ گیا تھا، آج ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھیں اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کی مشق کو بھی سٹارٹ کریں گے اور مکمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پرآسائش بنا دیا ہے۔ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، آسان بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے، کم عقلی یا ناسمجھی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا ہے اور ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر ہم سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے آخری پیراگراف میں جو ہے آپ کو سب باتیں سمجھا دی گئی ہیں۔ یہ تھا آپ کے پاس سائنس کے کرشمے کا ایک سبق مکمل۔ آئیے ہم اس کی مشق کو سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پہلا سوال آ رہا ہے، مختصر جواب دیں۔ مطلب آپ نے سائنس کے کرشمے جو سبق پڑھا اس سے متعلقہ یہاں پہ آپ کو جو ہے چند سوالات دیے جا رہے ہیں جن کا آپ مختصر جواب دیں گے۔ پہلا سوال آپ کے پاس ہے، انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا؟ تو آپ بیٹا اس کا آنسر کریں گے، انسان نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے سائنس کے علم کو سیکھا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 بے، انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا؟ آپ نے اس کا کیا جواب دینا ہے سبق سے متعلقہ؟ آپ اس کا جواب اس طرح سے دیں گے کہ انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی اور علم کو سیکھا۔ آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنایا؟ آپ کہیں گے کہ انسان نے سائنس کی وجہ سے سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی اور اس طرح اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی؟ اگلا سوال، صنعت و حرفت کا مدار کس چیز پر ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے، صنعت و حرفت کا مدار بجلی پر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کے پاس ہے، سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں؟ جی، آپ نے ابھی بھی لاسٹ پیراگراف میں سبق میں پڑھا تھا، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری آپ کے پاس سوال، یہ زمین اور معاشرہ کس طرح امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے، اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے لاسٹ پیراگراف میں پڑھا تھا۔ اگلا سوال مشق کا جو ہے سوال نمبر 2، انسان کی ہمیشہ سے کیا آرزو رہی ہے؟
جی آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی آرزو رہی ہے۔ سوال نمبر 3 مشق کا ہے، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں: شعور، رسائی، معدنیات، ایجادات اور پیچیدہ۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم ان اعراب کو بھی پڑھیں گے، اور اعراب سے پہلے جو ہے لاسٹ پیراگراف کے چند الفاظ معنی تھے جو میں نے یہاں لکھ رکھے ہیں، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی چند تھے: پرآسائش، آسان، سہل یا سہولتوں سے بھرپور، کم فہمی، ناسمجھ یا کم عقلی، ہلاکت خیز، تباہ کرنے والے۔ فلاح و بہبود، انسان کی بھلائی کرنا یا انسانی بھلائی یا بہتری، نمونہ، مثال۔ جی اعراب لگانے ہیں۔ ہمارے پاس شعور ہے لفظ پہلا، شین پہ پیش، عین پہ پیش، واو پہ جزم، اور یہ اپنا تلفظ خود واضح کر رہا ہے، شعور۔ رسائی، را پہ زبر، سین پہ زبر، سین زبر الف سا، حمزہ کے نیچے زیر اور چھوٹی یہ پہ جزم، رسائی۔ معدنیات، میم پہ زبر، عین پہ جزم، دال کے نیچے زیر، نون کے نیچے زیر، یا پہ زبر اور تے پہ جزم، اور نہ بھی لگائیں تب بھی صحیح ہوگا، معدنیات۔ ایجادات، جی آپ کے پاس لفظ آیا ہے ایجادات، الف کے نیچے زیر، یا پہ جزم، جا پہ زبر اور دال زبر الف دا، ایجادات، اور تے پہ جزم۔ ٹھیک ہے، ایجادات لفظ بنا۔ پیچیدہ، پے یہ پی، پے زیر یہ پی، پے کے نیچے زیر یہ پہ جزم، یہ کے نیچے زیر یہ پہ جزم، دال پہ زبر ہے پہ جزم، پیچیدہ۔ اس طرح یہ 5 الفاظ تھے جن پہ آپ نے بیٹا یہ اعراب لگائے، آپ کا یہاں پہ سوال مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے، آئیے اب اگلا پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس مشق کا جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کو ان کے معنی میں نے بتا دیے ہیں اور آپ انہیں جملوں میں استعمال خود کریں گے۔ آپ کے پاس پہلا لفظ ہے چشم پوشی کرنا، بیش بہا، مرہون منت، پیغام رسانی، فلاح و بہبود۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 آپ کے پاس آیا ہوا ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ چھپے خزانے، تو اس کا کیا متعلقہ لفظ ہوگا؟ سربستہ راز۔ پرآسائش، آسانی، باہمی رابطہ، میل جول، گرمی، سردی، طبی شعبہ، ادویات، کھیتی باڑی، زراعت۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس سوال نمبر 5 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 6 آپ کے پاس آیا ہے، سبق سائنس کے کرشمے کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو کیا سمجھتا تھا؟ اس کا صحیح آپشن ہے دیوتا۔ بے جز آپ کے پاس آ رہا ہے، آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا؟ آپ کا پاس جو صحیح آپشن آ رہا ہے وہ نمبر 3 ہے، سائنس کے ثمرات سے۔ جیم، باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ جی پوائنٹ نمبر 2 آئے گا، دلی آرزو۔ دال، سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا ہے، کیا؟ آسان۔ تیسرا پوائنٹ آئے گا، انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں کیا ایجاد کیا؟ دوسرا جز آئے گا، پہیہ۔ اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا؟ تیسرا پوائنٹ آئے گا، کبوتر۔ انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے؟ آپ کے پاس چوتھا پوائنٹ آئے گا، کھیتی باڑی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگلا پوائنٹ ہے، کس ایجاد نے انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 4 آئے گا، کمپیوٹر۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے پاس ہوا۔ سوال نمبر 7 پہ آتے ہیں، درج ذیل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں، دور، فریضہ، سفر، امراض، ادویات۔ یہ میں نے لکھ رکھے ہیں، آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں ان کو۔ جی، دور، ادوار، فریضہ، فرض، سفر، اسفار، مرض، امراض، ادویات، دوا۔
ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس سوال نمبر 7 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 8 پہ آتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 8 کیا ہے؟ اپنی پسندیدہ سائنسی ایجاد کا نام لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ آپ نے سبق میں پڑھا بیٹا، اس کا جواب آپ خود دیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ بیٹا آپ جو ہے ابھی فی الحال اس خلاصہ نہیں لکھیں گے، آپ کے سلیبس میں نہیں ہے۔ اگلا سوال، اس سبق سے 5 اس میں نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ آپ کو اس میں نکرہ کے بارے میں تفصیلی طور پہ بارہا سمجھایا گیا ہے۔ آپ 5 اس میں نکرہ جو ہے تلاش کر کے جو ہے ہوم ورک پہ کریں گے، اور یہی میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دے رکھا ہے۔ آپ کی مشق مکمل ہوئی پیارے بچوں۔ آپ جو ہے گھر کا کام کیا لیں گے؟ سبق کی مکمل مشق کو آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ مشق کا سوال نمبر 8 اور 9، یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس سوال نمبر 8 ہے اور سوال نمبر 9 یہ آپ کے پاس ہے۔ اس سبق سے 5 اس میں نکرہ تلاش کر کے لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان دونوں سوالات کو ہوم ورک پہ کرنا ہے، ورک شیٹ پہ کریں گے آپ، اور فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کروانے آئیں گے، جو کہ آپ کے پاس ٹائمنگ ہے 9 سے 11 بجے تک، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آج آپ کے پاس آپ کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔